میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ یہ بات چل رہی ہے مسلم موت پر، خلیفہ کے دوسرے خلیفہ پر، جی تو انہوں نے تو پاکستان بننے میں بھی کافی حصہ لیا ہے سیاست میں، اور قائد اعظم کو بھی کافی مشورے دیے، اور چودھری ظفر اللہ خان جیسا ایک بندہ بہت سیاستدان پیدا کیا، اور بھی اس طرح. تو میں نے یہ پاکستان جب بن گیا اس میں بھی انہوں نے، جب قائد اعظم صاحب کی وفات ہوگی اس کے بعد لیاقت علی خان کے وہ جو الیکشن ہوئے سبھی حصہ لیا، غالباً 8 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے، جن میں پھر بعد میں وہ لیاقت علی خان کا اور احرار کا کوئی معاہدہ ہو گیا جس کے وہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے جو آپ کے اس کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے آپ کو تو نقصان ہوا، آپ نے سیاست میں حصہ لینا کیوں چھوڑ دیا، جبکہ وہ مسلم ہو تو بہت ایک سیاسی لیڈر تھے، عربوں کے بھی سیاست میں کافی کامیاب کروائی ہیں وہ جو قرارداد فلسطین کے بارے میں. اور اب اس کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، ادھر آپ کی بات ہی نہیں سنی جا رہی کوئی. روا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے اوپر وہ جو مسلط ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں قابض ہوئے ہیں جن کی زمین ہی نہیں وہاں، وہ قابض ہو کے اب آپ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں. تو یہ آپ سیاست میں کیوں حصہ نہیں لے رہے، جبکہ ایک ووٹ ہے آپ کا، آپ حق ہے آپ کا ایک. جی ٹھیک ہے رمضان صاحب، آپ کے سوال کا جواب ہم تفصیل سے لیں گے سید مبشر یاس صاحب سے. ایک گزارش یہ کر دیں آپ کے لیے بھی، دوسرے ناظرین کے لیے بھی، کہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے جس طرح جب آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت حضور کو آفر کی گئی تو حضور نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہاں پہ فرمایا کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، نہ میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں، میں ایک مذہبی جماعت کا سربراہ ہوں. ایسے ہی نا تھا مجیب صاحب؟ اس لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضرت صاحب نہ تو سیاستدان تھے، نہ آپ نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں سیاستدان ہوں. پری پارٹیشن حضور نے جہاں پہ سیاست میں حصہ لیا ہے وہ ابھی عرض کی کہ وہ مسلمانوں کے جہاں پہ کہیں پہ مفاد پہ کہیں پہ حرف آتی نظر آتا تھا، حضور وہاں پہ ضرور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے. اور پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جماعت احمدیہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی. رہ گئی بات سیاست کی، تو آج تک کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تعمیر و ترقی میں جہاں جماعت احمدیہ کی ضرورت پڑی، جماعت احمدیہ پیش رہی ہے. مظفر آباد میں آنے والا زلزلہ ہو تو وہاں پہ بھی آخری کیمپ جو موجود رہا وہ اللہ کے فضل سے ہیومینٹی فرسٹ کا تھا، احمدی وہاں پہ موجود رہے ہیں. ہاں جی، آپ اس وقت کے جو صدر تھے، صدر مملکت پاکستان کے، انہوں نے گئے، انہوں نے سراہا، انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا. اس لیے جہاں پہ بات ہوگی وطن کی اور اہالیان وطن کی، اس میں تو کبھی بھی جماعت احمدیہ پیچھے نہیں ہٹی. رہ گئی بات سیاست کی. مبشر یاس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. مبشر یاس صاحب السلام علیکم. مبشر یاس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. جی مبشر یاس صاحب، ابھی یہ رمضان صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جسے ہارڈ کور پالیٹکس کہا جا سکتا ہے، اس میں ایک وقت تک جماعت احمدیہ کا حصہ بظاہر نظر آتا ہے، بعد میں کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی آصف صاحب، آپ نے تو بہت اصولی جواب تو آپ نے دے ہی دیا ہے، ان کی رہنمائی کاری دی ہے کہ جہاں تک میں سمجھا ہوں، امام صاحب رہنمائی بھی میری فرما دیں گے بعد میں، کوئی ایسی بات ہوئی کہ آپ نے اس طرح سیاست میں تو بحیثیت امام جب رہنمائی کر رہے تھے سیاست میں تو کبھی بھی حصہ نہیں لیا. ایک محب وطن ہونے کے ناطے اور اسلام کی جو ایک درد اور اسلام کی اشاعت کی طرف جو تھی، اس کے ناطے جہاں جہاں بھی بحیثیت مسلمان کسی اسلامی ملک کا کہیں حقوق کا تحفظ کی باری آئی، یا اس سے بھی ہٹ کے جہاں بھی انسان کے بنیادی حقوق کو پامال کیا گیا، وہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا بعد میں بھی خلفاء نے ہمیشہ آواز اٹھائی. دور ہم کیوں جائیں، پچھلی سالوں میں کیوں ہم گھومیں، ابھی دیکھ لیں ہمارے موجودہ پیارے امام جو ہیں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، جہاں بھی جب بھی پوری بین الاقوامی سیاست کے اوپر دیکھیں، جہاں معاشرے کا امن و سکون تباہ ہوتا ہے، جہاں حقوق دبائے جاتے ہیں، تو ہمارے امام لندن میں بیٹھ کے امریکہ کے خلاف بھی بولنا پڑے تو آپ آواز اٹھاتے ہیں، حق کی آواز جو ہوتی ہے. تو یہ حق کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ خلفاء نے اٹھائی. اس آواز کو اٹھانا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاسی بیان ہے یا سیاست میں حصہ لیا ہے. جہاں تک میرا علم ہے، ہمارے حضور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور بعد میں بھی خلفاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے بحیثیت جماعت کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لے گی. ہماری خلافت کا دنیاوی حکومتوں سے، دنیاوی جو مملکتیں ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق اس ناطے نہیں کہ جماعت احمدیہ کسی بھی وقت کسی حکومت پہ قبضہ کرنا چاہے گی یا کسی ملک پہ قبضہ کرنا چاہے گی. اس لیے اس اعتبار سے تو جماعت کا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اپنے اپنے ملک میں، اپنے وطن کی محبت میں کوئی بھی احمدی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہا، نہ رہتا ہے، نہ رہے گا کبھی.
وہ سیاست کا میدان ہو، وہ سائنس کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، طب کا میدان ہو، بیسیوں سائنسدان، ڈاکٹرز اور ماہرین تعلیم جو ہیں، اور ہیومینٹی فرسٹ کا آپ نے بتا دیا، وہ ہر ملک میں خدمت کرتے ہیں۔ رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان میں ہمارے ڈاکٹرز بھی انسانی خدمت کر رہے ہیں، زلزلے کی تو آپ نے مثال بھی دے دی۔ اس کے باوجود کہ یہاں چن کے جو ایسے خدمت خلق کرنے والے ڈاکٹرز تھے ان کو شہید بھی کیا گیا، اس کے باوجود خدمت خلق کے میدان میں ہمارے ڈاکٹرز اللہ کے فضل سے بڑی جرأت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ووٹ کی بات انہوں نے کی ہے، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، کس بیس پہ ہم اس ووٹ میں حصہ نہیں لے رہے، کیونکہ اس میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انکار کرتے ہوئے، ہم کلمہ طیبہ کا انکار کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم نعوذ باللہ غیر مسلم ہیں، یہ اس دروازے سے گزار کر جس ووٹ کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے وہ ہم نہیں حصہ لے رہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سید بشر ایاز صاحب، جزاک اللہ۔ بہت اچھا انہوں نے جواب دیا ماشاءاللہ۔ اس کے کئی پہلو اور بھی ہیں جی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ بنیادی طور پہ جیسا ذکر ہوا سیاسی جماعت نہیں ہے، ہمارے سیاسی مقاصد بھی نہیں ہیں، لیکن افراد جماعت ہر ملک میں جہاں قانون ان کو اجازت دیتا ہے وہ سیاست کے معاملات میں دخل بھی دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کا وہ حق بنتا ہے ایز اے فرد، تو وہ الگ بات ہے۔ جماعت ایز بحیثیت جماعت ایک سیاسی جماعت نہیں اور اس میں حصہ نہیں لیتی۔ پھر یہ کہ ذکر ہوا خدمت انسانیت کا، اس میں دیکھیں کہ مسلمانوں کی بھی خدمت کی جاتی ہے اور غیر مسلموں کی بھی کی جاتی ہے بلا امتیاز مذہب و ملت۔ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، ہیومینٹی فرسٹ کا ریکارڈ دیکھ لیں، جہاں پہ جاپان کا مسئلہ ہو یا انڈونیشیا کی سونامی کا مسئلہ ہو یا یہ سینٹرل امریکہ میں زلزلہ آیا ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ ملک اسلامی ہے یا نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے نمائندے پہنچ کر خدمت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ سیاسی میدان میں جو رہنمائی ہے، چونکہ خلافت احمدیہ عالمگیر خلافت ہے، اس لیے خلیفہ وقت عالمگیر تناظر میں ساری دنیا کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب ایک حالیہ مثال ہے کچھ عرصہ پہلے کی، گلف وار میں اس موقع پہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سلسلہ خطبات کا بیان فرمایا تھا کہ ان حالات میں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پاکستان کی مثال لے لیں، پاکستان تو اپنا ملک ہے جس کے بنانے میں جماعت احمدیہ نے بہت حصہ لیا۔ جس وقت پاکستان بن گیا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ آپ ایک دینی رہنما تھے، لیکن چونکہ ملک سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر فہم و فراست اور علم بھی عطا فرمایا تھا اور آپ کی بصیرت تھی، غیر معمولی تھی، آپ نے پاکستان کے استحکام کے لیے لیکچرز کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی بھی پاکستان کی حکومت ہو، وہ ان لیکچرز کو دیکھے اور ان میں جو مشورے اس وقت دیے گئے تھے جن پر اب تک انہیں عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی، اگر ان پر وہ عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام مسلمانوں کا سوال ہو یا انسانیت کا سوال ہو، جماعت احمدیہ ہمیشہ خدمت کے میدان میں پیش رہتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے نا تعلم جیسا کہ جماعت احمدیہ کو مطلب جماعت احمدیہ پاکستان ہی واحد جماعت نہیں، جماعت احمدیہ تو عالمگیر جماعت ہے، تو چونکہ وہاں پہ ایک تو یہ کہ ہماری کنسنٹریشن ہے آبادی میں، وہاں پہ مطلب بگ پروپورشن جو ہے وہ احمدیوں کا سب سے زیادہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے، وہ ہے بھی وہاں پہ ایک ملک میں اگر دیکھا جائے، تو اس وجہ سے شاید سمجھ لیا جاتا ہے، ورنہ تو جماعت احمدیہ اللہ فضل سے ایک عالمگیر جماعت ہے۔ اور ابھی جس طرح بشر ایاز نے بھی ذکر کیا کہ جتنے جہاں پہ جن ممالک کے دورے پہ حضور تشریف لے گئے، جہاں پہ جماعت احمدیہ کی نمائندگی ہے، ان ملکوں کے حکام حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور حضور سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ بہت سی رپورٹس الفضل کی اس بات کی گواہ ہیں جہاں پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے بات چیت کی ہے، اور جہاں جس کیپیسٹی میں بھی جس چیز میں وہ مشورہ چاہتے ہیں وہ حضور سے اس میں رہنمائی لیتے ہیں، اور اس میں کبھی جو ہے وہ ہمارے خلفاء اللہ فضل سے ہمیشہ ان کی رہنمائی کی ہے، کبھی اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ ان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ تو کسی بھی ملک میں جہاں پہ بھی جماعت احمدیہ کی نمائندگی ہے وہاں پہ ضرور مثلا جہاں پہ افریقہ کے ممالک میں حضور تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی ان ممالک کے لوگ بھی آئے اور حضور سے، اسی طرح دوسرے خلفاء بھی حضرت خلیفہ ثالث بھی جب افریقہ کے دوروں پہ تشریف لے جاتے تھے، حضرت خلیفہ رابع بھی، اور پھر ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و ملت، اس کی باہر تو ہم بعد میں جائیں گے، ربوہ جہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے لیے ہمارا کہتے ہیں نام بھی بدل دو اس شہر کا، یہ بھی کر دو، سب کچھ کر دو، وہاں پہ جو ہمارا ہسپتال ہے
وہاں پہ بہت سے غیر احمدی جو ہیں وہ ایک دن میں کئی غیر احمدی سینکڑوں کی تعداد میں آ کے اپنا علاج کروا کے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو بلا تخصیص ان کا وہاں پہ بھی کیا جاتا ہے. پھر نصرت جہاں اسکیم ہے جو افریقہ میں اس چیز کی خدمت کی توفیق پا رہی ہے. تو یہ اصل اسلام کی روح ہے بالکل جس کے علم کو جماعت احمدیہ نے بلند کیا ہوا ہے, ہمیشہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا. بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ. تو رمضان صاحب دوبارہ بھی آپ جب چاہیں ضرور رابطہ کر سکتے ہیں.